زندگی کی تکمیل کرتا ہے، باہر سے کما کر کے لاتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ سبب کسبی ہے. ان دو وجہوں کی بنا پر، دو اسباب کی بنا پر مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں پر قوام بنایا ہے. اب عورتیں اگر یہ اعتراض کریں کہ اس میں تو ہماری کسر شان ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں آپ کی کسر شان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے نظام کو، سسٹم کو چلانے کے لیے یہی مناسب سمجھا ہے. اس لیے کہ غور کرو تو ہر اجتماعی نظام میں کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. ایک کالج ہوتا ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. ایک ہائی اسکول ہوتا ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. ایک مسجد ہوتا ہے، اس کا ایک متولی ہوتا ہے. تو ہر اجتماعی نظام کا ایک سربراہ ہوتا ہے. فوجی نظام، اس کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. بتائیے اگر فوجی نظام کے اندر کمانڈر ان چیف نہ ہو، لڑائی لڑی جا سکتی ہے؟ گویا کام کو اچھی طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہر نظام کے اندر کسی سربراہ کا ہونا لازمی ہے. جیسے فوجی نظام میں، وہ بھی ایک اجتماعی نظام، ایسے ہی خانگی اور آئلی نظام میں بھی ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ خانگی اور آئلی نظام تباہ ہو کر کے رہ جائے گا. اس طرح جیسے فوجی نظام کے اندر کوئی سربراہ ہے، کوئی کمانڈر ان چیف نہ ہو تو فوجی نظام تباہ ہو جائے گا. اب بتائیے 20 لاکھ فوج ہے، ایک خاص بٹالین کے اوپر ایک کمانڈر بنا دیا گیا. اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اس کے تحت جتنے بھی فوجی ہیں سب کے سب اس سے کم درجے کے ہیں. نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لڑائی لڑنے کے لیے ایک کا سربراہ ہونا ضروری ہے. یہاں برتر اور کمتر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت تھی، لہذا ایک کو سربراہ بنا دیا گیا. ایسے ہی خانگی اور آئلی نظام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ضروری تھا کہ عورت اور مرد میں سے کسی کو قوام بنایا جاتا. دیکھا یہ گیا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے، اسی کو قوام بنا دیا گیا. جیسے ہر آدمی کو کمانڈر ان چیف نہیں بنایا جاتا، جو عقل میں، ہمت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اسی کو بٹالین کا کمانڈر بنایا جاتا ہے، جس کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے. مرد کے پاس بھی وہ صلاحیت تھی قوام بننے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئلی زندگی اور خانگی زندگی میں اسی صلاحیت کی بنا پر اس کو قوام بنا دیا. تو یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اس میں عورتوں کی کسر شان نہیں. اس کو ایک مثال سے واضح کروں. بتائیے پورے بدن میں سب سے اعلیٰ مقام کس عضو کو حاصل ہے، اور پورے بدن کا سربراہ کون ہے؟ سر. پورے بدن کا سربراہ سر ہے، اور پورے بدن میں سب سے اعلیٰ مقام سر کو حاصل ہے. سر کٹ جائے تو آدمی زندہ رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے پیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہر عضو کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. ہاں، سر کو سربراہ مقرر کر دیا گیا بدنی نظام کو چلانے کے لیے. اس کو بھی ایک اجتماعی نظام فرض کر لیجئے، اس کا ایک سربراہ سر کو مقرر کر دیا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کو اگر اعلیٰ مقام پر رکھ دیا گیا ہے تو اس سے نیچے جو ہیں ہاتھ اور پیروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں برتر اور کمتر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی کو سربراہ مقرر کیا جاتا. ایک سوال اور یہاں کیا جاتا ہے کہ جب ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے
تو لڑکے کو 2 حصہ دیا جاتا ہے, لڑکی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے, یہ بھی ہماری توہین ہے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے. جواب دیتا ہوں, اعتراض کیا ہے عورتوں کا کہ لڑکوں کو 2 حصہ دیا جاتا ہے, لڑکی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے. یہاں بھی ترکے کی تقسیم کے باب میں بھی ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا گیا, ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. قرآن حکیم جواب دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ بالکل انصاف کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا باپ مرا, 1.5 لاکھ چھوڑ کر کے مرا, 1 لاکھ لڑکے نے لے لیا, 50,000 تمہیں مل گیا. یہ تمہارا 50,000 یہ بینک بیلنس ہے, تمہارا ایک جگہ رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ اب تیری شادی جہاں ہوگی تجھے 1 پیسہ تھوڑی خرچہ کرنا ہے, تیری پوری کی پوری کفالت کی ذمہ داری تیرے شوہر کے اوپر ہے. یہ 50,000 تو تیرا ایک طرف رکھا ہوا ہے, اس بیچارے کو جو 1 لاکھ ملا ہے اسے پتا نہیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. تو تیرے باپ سے جو تجھے 50,000 ملا وہ تو تیرا نفع کا ہے. اس لیے کہ جب تیری شادی ہوگی اور تو اپنے شوہر کے یہاں جائے گی تو تیرے اوپر تیری ضروریات زندگی کے اوپر خرچ تیرا شوہر کرے گا, تجھے خرچ نہیں کرنا ہے. اور پھر تیرا شوہر مر جائے تو اس کے ترکے میں بھی تجھے ملنے والا ہے. تو ہر طرف سے تو لوٹ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے, میرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ہے. قرآن نے کہا کہ تیرے ساتھ مکمل انصاف ہو رہا ہے, تیرے ساتھ مکمل عدل کیا جا رہا ہے. یہ تیری خام خیالی ہے, تیری بھول ہے کہ تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. اگر ایسا کر دیا جاتا کہ لڑکی کو کمزور سمجھ کر کے 2 حصہ دے دیا جاتا, لڑکے کو 1 حصہ, اگر الٹا کر دیا جاتا تو لڑکے کے اوپر یقیناً ظلم ہوتا. اس لیے کہ ایک تو اسے آدھا حصہ ملا, دوسرے لڑکی آ رہی ہے اس کے عقد میں جو بیوی بن کر کے, اس کے اوپر بھی بیچارہ خرچ کر رہا ہے. اگر الٹا ہوتا تو یہ قرین انصاف نہیں تھا, قرین عدل نہیں تھا. ایک سوال عورت یہاں اور کرتی ہے, کہتی ہے کہ مردوں کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایسے سوال کرتے ہیں لوگ, ایسے سوالات آتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی تیرے ساتھ احسان کرتے ہوئے ایسا حکم دیا گیا ہے کہ تو 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا احسان ہے تیرے اوپر. اس لیے کہ یہ بتا تو صنف نازک ہے یا نہیں, مرد کے مقابلے میں تو کمزور ہے کہ نہیں ساخت کے اعتبار سے؟ کمزور ہوں. بتا 4 مردوں کو خوش رکھنے کی تیرے اندر طاقت ہے؟ اگر ایک کو خوش رکھے گی تو 3 ناراض رہیں گے. کوئی نہ کوئی اس میں تجھ سے ناراض رہے گا ہی. تیرا خانگی نظام پورا برباد ہو کر کے رہ جائے گا, تباہ ہو کر کے رہ جائے گا. تجھے تو ایک کو خوش رکھنا بھاری پڑتا ہے, 4 کو تو کہاں خوش رکھے گی؟ ایک پرابلم تو یہاں ہے. دوسرے وہ 4 شوہر آپس میں لڑ جائیں گے, ایسے مواقع آئیں گے تو ہمیشہ تو خانگی زندگی کے اندر تماشا ہی ہوتا رہے گا. اس وجہ سے عین فطرت یہی قرار دیا گیا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی جائے, عورت کو صرف ایک ہی کے عقد میں رہنے کی اجازت دی جائے. یہ عین فطرت ہے. اور دوسرے 4 مردوں سے اگر اس نے شادی کر لی, بچہ پیدا ہوا, لڑکا یا لڑکی, اب اس کی کفالت کی ذمہ داری کا معاملہ ہے. کون اٹھائے گا؟ بچہ کس کا, کیسے پتا چلے گا؟ نسب کی بات سامنے آ جائے گی جس کا معلوم کرنا انتہائی مشکل ہوگا. اب جب نسب معلوم نہیں ہوگا تو کفالت کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے گی؟ اٹکل تو ڈالی نہیں جا سکتی, یہ تو ظلم ہوگا کہ بچہ کسی کا ہو اور کفالت کوئی کرے. ایک لطیفہ ہے, لوگ کہتے ایک واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ
اگر ایک عورت 4 مردوں سے شادی کر لے تو کیا حرج ہے؟ تو ان کی بیٹی نے ایک جواب دیا تھا، ایک بیٹی نے ان کی جواب دیا تھا، غالباً جواب اس طریقے کا تھا کہ 4 عورتوں کے دودھ نکلوا کر کے ایک جگہ ڈال دیے گئے، ملا دیا گیا اور کہا کہ پتہ لگاؤ کون سا دودھ کون سی عورت کا ہے، نہیں پتہ لگایا جا سکتا۔ اس طریقے سے اس لڑکی نے معاملہ حل کیا تھا۔ ایسے ہی معاملہ وہاں بھی ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لڑکا کس کا ہے، یہ لڑکی کس کی ہے؟ لہذا قرآن حکیم نے جو یہ اصول بنایا ہے، یہ اصول عین فطرت کے مطابق ہے۔ ایک گہرا نقطہ اور بھی یہاں ہے کہ عورت دین میں بھی ناقص ہے، دین میں بھی نصف ہے اور عقل میں بھی نصف ہے، اور یہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ مرد کا دماغ عورتوں کے دماغ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ میڈیکل سائنس نے ابھی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ مرد کا دماغ عورت کے دماغ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تیز رفتار ہے۔ پتہ چلا وہ 4 رکھ سکتا ہے، یہ تو سائنس بھی بتاتی ہے اور سائنس بھی اجازت دیتی ہے۔ تو اب آدھا تو دین میں یہ کم ہے اور آدھا عقل میں کم ہے، اور ایک میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں، کتنے ربو ہوتے ہیں؟ 4۔ گویا ایک مرد کے مقابلے میں یہ 1 پاؤ ہے، 1 ربو ہے، برابر 1 ربو ہے۔ لہذا مرد 4 رکھ سکتا ہے، عورت نہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شادی ہو گئی، مرد کو قوام بنا دیا گیا اس کی فطرت کے مطابق، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک ہوتی ہی ہے، اٹھا پٹک ہوتی ہی ہے، آواز آتی ہی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کہ معاشرتی زندگی میں کبھی کوئی انبن ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ مرد جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق 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 بول دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ دل برداشتہ ہو کر کے عورت کی بد اخلاقی، عورت کی بدصورتی یا کوئی بھی چیز جو انبن کا باعث بنے، اس کی وجہ سے تم جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق مت دو، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ طلاق 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 نہیں ہے، پہلا اسٹیپ بتایا گیا فَعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ۔ سمجھانے کے بعد نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بسترے الگ کر دو۔ اس کے بعد بھی نہ مانے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مارو۔ کیسی مار؟ حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ مار کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی نہیں جو ہڈیوں کو توڑ دینے والی ہو۔ اٹھا لیتے ہیں ڈنڈا اور بری طریقے سے پیٹنے لگتے ہیں جیسے گدھے کو پیٹا جاتا ہے، قطعاً نہیں، ایسی مار کی اجازت نہیں ہے، اور نہ تو اس کے چہرے کے اوپر آپ مار سکتے ہیں۔ ایسی مار جو توڑ پھوڑ والی نہ ہو، جیسے ایک استاذ لڑکا سبق نہ یاد کر سکے تو تادیباً 2-4 چھڑیاں اسے رسید کر دیتا ہے، اس طریقے کی مار ہونی چاہیے تادیب کے لیے۔ لیکن اس تیسرے میتھڈ کے اپلائی کے بعد بھی اگر عورت نہ مانے، پہلا میتھڈ کیا تھا؟ سمجھانا، دوسرا میتھڈ کیا تھا؟ بستر الگ کر دینا، تیسرا میتھڈ کیا تھا؟ مارنا۔ ان تینوں میتھڈز کے اپلائی کرنے کے بعد بھی بات عورت کی سمجھ میں نہ آئے تو اب چوتھا مرحلہ کیا؟ لڑکی کی طرف سے ایک پنچ بلایا جائے اور لڑکے کی طرف سے ایک پنچ بلایا جائے، دونوں سر جوڑ کر کے بیٹھے اور وجہ نزاع کو تلاش کریں، سبب نزاع کو، سبب اختلاف کو تلاش کریں کہ آخر میاں بیوی کے درمیان انبن کی وجہ کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان مخاصمت کی وجہ کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا ہے، جھگڑے کی وجہ تلاش کریں، جھگڑے کا سبب تلاش کریں۔